جائے گا وہ کہہ دے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو بیماری بڑھ جائے گی، تم یہ کام مت کرنا۔ لوگ اتنا مان لیتے ہیں کہ ہرگز وہ کام کسی بھی صورت پر نہیں کرتے ہیں۔ اور رسول پاک نے فرمایا اے لوگو، نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اگر نماز پڑھو گے اللہ تمہیں بخش دے گا، نماز نہیں پڑھو گے ایک ایک رکعت نماز چھوڑنے کے بدلے میں اللہ تمہیں جہنم میں سزا دے گا، جہنم میں جلائے گا۔ قبر میں جاؤ گے بے نمازی بن کے، قبر میں آگ جلائی جائے گی، آگ دہکائی جائے گی، سانپ مسلط کیا جائے گا۔ اس رسول کے فرمان پر ہم عمل نہیں کرتے۔ آج قوم اس رسول کے فرمان پر عمل نہیں کرتی ہے، جس کی امت ہے انہی کی بات کو ٹال دیے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اول پرسش نماز، میدان محشر میں جائیں گے، سب سے پہلی بات جو ہے اللہ تعالی ہم سے آپ سے جو پوچھے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ اے لوگوں نماز پڑھائے کہ نہیں، اے میرے بندے نماز پڑھائے کہ نہیں۔ یہ نہیں کہا جائے گا شادیوں میں میلاد کیا تھا کہ نہیں، ڈی جے بجایا تھا کہ نہیں، یہ بعد میں سوال ہوگا۔ پہلا سوال ہی نماز سے شروع ہوگا، پہلا سوال ہی نماز سے شروع کیا جائے گا۔ اس میں اگر پاس ہو گئے تو پھر پاس ہی پاس ہے، اور اس میں اگر فیل ہو گئے تو پھر جہنم کا راستہ دیکھنا ہوگا۔ سوچے ہے نا کہ رسول پاک ہم سب کی شفاعت کریں گے، یقیناً کریں گے، لیکن حضور کی کچھ غیرت بھی ہے۔ حضور کی غیرت کو اندازہ کیا نا کہ ایک صحابی اگر سونے کی انگوٹھی پہن لے لا علمی کی بنیاد پر تو اللہ کے رسول اس سے بات نہیں کرتے ہیں، اور جو نماز چھوڑ کے چلے جائیں، آج کے لوگ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دین میں، کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، وہ لوگ اگر نماز چھوڑ کے دین کا کام کرنا چھوڑ کر کے اس دنیا سے جائیں گے، جہاں وہ قبر ہے، اس قبر میں کیا حال ہوگا، میدان محشر میں کیا حال ہوگا، نہ جہاں کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ فرض کیجئے اگر کوئی انتقال کرتے ہیں، قبر کی دنیا میں اس کو دفنا دیتے ہیں، اب اس کی ماں اس کی مدد کے لیے نہیں جاتی ہے، اس کا بھائی اس کے مدد کے لیے نہیں جاتے ہیں، اس کا باپ اس کی مدد کے لیے نہیں جاتے ہیں، کوئی اس کی مددگار نہیں ہے۔ اب اگر کوئی مددگار ہے تو اس کا عمل اس کا مددگار ہے۔ اچھا عمل کیے ہیں تو بچائے جائیں گے، خراب عمل کیے ہیں تو پھنسے جائیں گے۔ اور موت دوبارہ نہیں ہوگی، صرف ایک بار آئے گی موت۔ آج ہم یا ہم میں سے کوئی بھی، آپ لوگ ہو یا ہم ہو یا کوئی ہو، 10,000 روپے لے کر کے جیب میں اگر چلتے ہیں بازار میں تو بار بار ہاتھ ڈال کے دیکھتے ہیں کہ ہے کہ نہیں، ہے کہ گر گیا، ہے کہ چور لے کے بھاگا، ہے کہ جیب کٹ گئی۔ کیوں دیکھتے ہیں بھائی؟ 10,000 روپیہ ہے نا، اس 10,000 روپے کو بچانے کے لیے آپ جو ہے بار بار بازار میں جیب میں ہاتھ ڈال کے دیکھتے ہیں ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، بار بار ہے پھر بھی دیکھتے ہیں، ہے پھر بھی دیکھتے ہیں، یقین ہے کہ ابھی تک پیسہ میرے جیب میں ہے، پھر بھی بار بار دیکھتے ہیں۔ فجر چھوڑ کے، ظہر چھوڑ کے، عصر چھوڑ کر کے، عشاء کی چھوڑ کے، مغرب چھوڑ کر کے زندگی گزر رہی ہے۔ کبھی اپنے دل کے اندر دیکھا کہ ایمان کا نور اندر ہے کہ نکل گیا؟ کبھی دیکھا؟ نہیں دیکھا، کیونکہ یہ سستے میں ملا ہے، اس کو خریدنا نہیں پڑا ہے، نہ اس کے لیے تلوار اٹھانی پڑی ہے، نہ جنگ میں جانا پڑا ہے، آسانی کے ساتھ اسلام ہم تک پہنچ گیا ہے۔ لیکن ان لوگوں سے پوچھئے جو تلوار کی وار کھا کر کے بھی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کو ان کے قاتلوں نے زخمی کر دیا، خون سے لت پت ہو گئے۔ فاروق اعظم کون ہے جانتے ہیں؟ خلیفہ دوم ہے، حضور کا دوسرا خلیفہ ہے یہ۔ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے،
یعنی دنیا ہی میں بشارت مل گئی کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ 10 صحابیوں میں سے حضرت عمر کا بھی ایک نام ہے، لیکن اللہ کی خوف سے حضرت عمر اتنا روتے تھے کہ ان کے گال مبارک میں آنسو کا قطرہ جب گرتا تھا تو ایک نالی کے طرح دھار بن گیا تھا، گوشت وہاں کے گل گئے تھے۔ آخری وقت میں جب دشمنوں نے اس پر حملہ کیا عمر فاروق پر اور زخمی ہو گئے، خون سے لت پت ہو گئے، ایسے عالم میں نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت عمر فاروق جو ہے نہ نیت کر کے نماز میں کھڑے ہو گئے، نماز مکمل ہو گئی۔ چاہنے والوں نے پوچھا، اے عمر اس وقت تم تو مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہو، زخمی سے بدن چور چور ہے، پورا جسم لہو لہو ہے، خون بہہ رہا ہے، ایسے عالم میں بھی آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں، اے لوگوں کیا بتاؤں، میں نے اپنے نبی سے سنا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے میں اس حالت میں بھی نماز میں کھڑے ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کر کے حضرت عمر آخری وقت میں زخموں سے چور ہے، خون سے لت پت ہے، خون بہہ رہا ہے، پھر بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں نیت کر کے اور نماز مکمل کرتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اس حال میں بھی؟ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے رسول کی زبان سے سنا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میرے بھائی ذرا سوچئے کہ جو لوگ 70 سال 80 سال 20 سال 50 سال 30 سال کی زندگی میں نماز کبھی پڑھائی نہیں، چھوڑ کے اپنی زندگی گزارا ہے، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ خالی سوچتے ہیں کہ مر گیا باپ، قرآن خوانی کر دو، 10 قرآن پڑھ کر کے باپ بخشا جائے گا، نہیں بخشا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیتا ہے اس کو ایک وقت کی نماز کے بدلے میں کروڑوں سال جلنا پڑے گا۔ ہاں قرآن خوانی کیجئے، ایسا نہیں کہ میں اس کا مخالفت ہوں، نہیں کیجئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ملے گا کب؟ جب نماز والی لسٹ پوری ہوگی تو سب کچھ ملے گا، اور یہ لسٹ اگر خالی رہ گئی، اس میں پھنس گئے تو سب کچھ بیکار ہو جائے گا، ایک ڈھیلا بھی نہیں مل پائے گا وہاں۔ اس لیے نماز پر زیادہ تاکید رکھیے، خود پڑھیے، اپنی آل اولاد کو بھی پڑھائیے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اے مومنو ایمان والو، بچو اس آگ سے جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر بنایا ہے، اور بنانے کے بعد اس کا جلاون جو ہے انسانوں کو بنا دیا ہے۔ دنیا کی آگ جلتی ہے، جلاون کون سی ہوتی ہے؟ لکڑی، پیڑ پودے، جلاون۔ آج کے ماڈرن سائنس میں گیس جلاتے ہیں، یہی نہ ہے، لیکن میدان محشر جب قائم ہو جائے گا، وہاں سے جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا، تو اس آگ کی جلاون یہ خود بن جائے گا۔ اس آگ کی جلاون یہ خود بنے گا، اس سے بھی جہنم کی پیٹ نہیں بھرے گا، تو جہنم کہے گا مولا اور ڈالا جائے۔ کیا کہے گا؟ اور ڈالا جائے۔ اللہ حکم دے گا اے فرشتوں، سارے جہنمیوں کو، سارے مجرموں کو، سارے پاپیوں کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ جہنم میں ڈالا گیا، اس کے بعد بھی جہنم کا پیٹ نہیں بھرا، پھر کہے گا مولا اور بھرا جائے، اور دیا جائے۔ اب اللہ کہے گا کہ اے فرشتوں، پتھروں سے جہنم کو بھر دو۔ اب جلاون کیا ہوا اس کا؟ انسان اور پتھر۔ تو میرے دوست، آج ذرا سی مصیبت اگر آ جائے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں،
کل سراپا جسم اگر جہنم میں چلا گیا تب کیسے برداشت کریں گے؟ اور جہنم میں طرح طرح کا سزا ہے، عذاب ہے. کسی کا پیر اٹھا کر کے چہرے پہ باندھ دے گا، کسی کا چہرہ اٹھا کے پیر سے باندھ دے گا، اسی جہنم میں الٹ پلٹ کرتے رہے گا. ایک دن جو ہے جہنمی پکارے گا، او دروغہ دوزخ مالک علیہ السلام، ذرا مجھے ایک بار باہر تو جانے دو، میں اللہ کی عبادت کے سوا کچھ نہیں کروں گا. وہ دروغہ دوزخ کہے گا، او انسان ہو، تم انسان ہو انسان، اگر میں تمہیں یہاں سے باہر نکال دوں کچھ دن کے بعد پھر بھول جاؤ گے اور پھر وہی کام کرو گے جو کر کے آئے ہو، اس لیے تمہیں اب نہیں نکالا جائے گا، رہو اسی میں پڑے ہوئے. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ بچو اس آگ سے، خود بھی بچو، اپنی آل اولاد اہل کو بھی بچاؤ اور رشتہ داروں کو بھی بچاؤ. یعنی جہاں تک آپ کی طاقت ہے وہاں تک کے لوگوں کو جہنم سے بچائیے. تو کیسے بچائیے گا؟ پہلے خود بچیے، خود کے بعد اپنا بیٹا بیٹی گھر والے کو دیکھیے کون کون ہے، ان لوگوں کو بچا لیجئے. ورنہ مرنے کے بعد آپ کا پے کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، رو رو کے آپ بھی مر جائیے گا، کچھ نہیں ہونے والا ہے. اگر اس بیٹا اور بیٹی کو، اپنے گھر والے کو جہنم کی آگ سے اگر بچانا ہے تو اسی دنیا میں رہ کر کے اس پر سختی کرو کہ نماز ہر حال میں تمہیں پڑھنا ہی ہوگا، ورنہ وہاں آپ کے رونے دھونے سے یا یہاں آپ کے رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آج لوگ کیا کرتا ہے، باپ مر گیا، بیٹا پے لگا رکھا ہے 10 دن 20 دن تک. بیٹا مر گیا، باپ گدھے کے طرح روتا ہے، یہ نہیں کہ اس بیٹے کو ہمیں کیا دینا تھا اس کو نہیں دے پایا، اب تو اس کو جہنمی بنا دیا، اب تیرا رونے سے کیا معاف ہو جائے گا؟ تیرا رونے سے اب کچھ نہیں ہوگا. گریبان وہ بیٹا میدان محشر میں اس باپ کا بھی پکڑے گا جو باپ اپنے بیٹے کو جہنمی والے راستہ پہ چلنے کی چھوٹ دے دیا ہے. بعد میں اب کچھ نہیں ہونے والا ہے. آپ بحیثیت باپ ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ اپنے بیٹے پر سختی کیجئے. اور سختی ہوگا کیوں نہیں بھائی، کیوں نہیں ہوگا؟ آپ اپنی جائیداد سے اس کو برخاست کیجئے، دیکھیے وہ کل سے کیسے نہیں نماز پڑھتا ہے. لیکن یہ آپ کیجئے گا نہیں. اب وہی مر جائے آپ سے پہلے تو آپ پے شروع کر دیتے ہیں، تو اب آپ کے رونے سے کیا ہوگا؟ وہ تو جس راستے پہ چلنا تھا وہ چل چکا ہے، اس کا عمل اس کے پاس پہنچ چکی ہے، وہ عمل کے ساتھ اب اس دنیا سے گیا ہے. تو عمل جو ہے اس کے نام اعمال میں اتنے دن کی نماز چھوٹی ہوئی ہے، اس کا تو سزا اس کو میدان محشر میں لینا پڑے گا. کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ ایک وقت کی نماز اگر چھوٹ گئی ہے تو اس کو جہنم میں کروڑوں سال جلنا پڑے گا. اب 20 سال کی چھوٹ گئی ہے تب، 30 سال کی چھوٹ گئی ہے تب، 50 سال کی چھوٹ گئی ہے تب کیا ہوگا؟ آپ کے رونے سے کام چلے گا. اسی لیے بحیثیت باپ اگر بنے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو جہنمی والے راستے سے نکال کر جنتی والے راستے پہ چلائیے، ورنہ آپ بھی وہاں پھنس جائیے گا. آپ کا بیٹا تو پھنسا ہوا ہی ہے وہاں. قرآن کہتا ہے بچو اس آگ سے جس کا جلاون تم کو بنایا گیا ہے، اور خود بھی بچو، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بھی بچاؤ اس آگ سے. کیسے بچائیے گا؟ آپ نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، آپ کا بیٹا سوئے رہ جاتا ہے، آپ نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، آپ کی بیٹی سوئے رہ جاتی ہے، آپ نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، آپ کی بیوی سوئے رہتی ہے گھر میں، آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، آپ کے گھر کے فرد سوئے رہتے ہیں، ان لوگوں کو آپ نہیں جگاتے ہیں. تو کیا وہ لوگ کس راستے پہ چلے ہیں؟ آپ کو غور و فکر اس بات کی نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کیا کیے ہیں؟ خالی پیدا کرنے سے نہیں ہوگا، اس پر نظر بھی رکھنی ہوگی کری. بات سخت ہے لیکن حقیقت یہی ہے. ہم فضائل بہت کم بیان کرتے ہیں.
زیادہ حقیقت والی بات کو بیان کر دیتے ہیں تاکہ کوئی ذمہ داری مجھ پہ باقی نہ رہے آپ کے لیے۔ فضیلت سننے سے آپ کا اب کام نہیں چلنے والا ہے، اب حقیقت کی دنیا میں آئیے۔ آج لوگ کہتا ہے بیٹا سویا ہوا ہے گہری نیند میں، ہم اس کو کیسے اٹھائیں گے؟ کیا طریقہ ہوگا میرے پاس کہ وہ بیٹا اٹھ بھی جائے اور ہمیں کچھ بولے بھی نہ؟ تو میں ایک سوال رکھتا ہوں آپ لوگوں کے بیر میں، زیادہ وقت تو نہیں نہ ہو گیا، بس کچھ ہی دیر اور۔ میں ایک سوال رکھتا ہوں کہ جہاں آپ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا سویا ہوا ہے، ہم اس کو فجر میں کیسے جگائیں؟ اگر جگاتے ہیں تو یہ خفا ہو جائے گا، ان کی پریشانی بڑھ جائے گی، نیند میں خلل پہنچے گی، طرح طرح کی مصیبت ہوگی، ٹھیک ہے؟ کچھ ہی دیر میں درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی۔ اگربتی جلا دی ہے کیا؟ صلو علی الحبیب صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ کہ جہاں آپ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا سویا ہے، ہم اس کو کیسے جگائیں گے؟ میں ایک سوال آپ پر رکھتا ہوں، اگر اس بیٹے کو بچانا ہے جہنم کی آگ سے تو دل سے سوچئے گا اس کا جواب تو خیر ہم دے ہی دیں گے، لیکن اس جواب کو دل پہ لے کے جائیے گا اپنے گھر، اور رات کے اندھیرے میں سوچئے گا یہ بیٹا تو میرا ضرور ہے، ایک دن یہ مرے گا، قبر کی دنیا میں جائے گا، حشر کے میدان میں اٹھے گا، اس سے سوال ہوگا، اگر اس کا عمل صحیح نہیں ہے تب اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ سوچئے گا اس بات کو۔ آپ کا بیٹا سویا ہوا ہے، آپ کی بیٹی سوئی ہوئی ہے، آپ کی بیوی سوئی ہوئی ہے، آپ اٹھانے سے کتراتے ہیں، اٹھانے سے جھجک محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خدا نہ خواستہ کچھ ہی دیر میں اس گھر میں آگ لگ گئی، تب آپ کیا کیجئے گا؟ جہاں سب کوئی سویا ہوا ہے، سب کو چھوڑ کے آپ تنہا فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور سب کی نماز اس کے نیند کے وجہ سے غائب ہونے دیتے ہیں، قضا ہونے دیتے ہیں۔ تو میرا یہی سوال ہے، اسی وقت اگر اس گھر میں آگ لگ جائے تب آپ کیا کیجئے گا؟ اس بیٹے کو اٹھائیے گا نا، اس بیٹی کو اٹھائیے گا نا، اس بیوی کو اٹھائیے گا نا جو گھر میں پہلے سے سوئی ہے؟ اگر نہ اٹھے تب کیا کیجئے گا؟ گردن میں ہاتھ ڈالیے گا اور گھسیٹتے ہوئے اسے باہر لائیے گا، اس لیے کہ اس کو آگ سے اب بچانا ہے آپ کو۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں آپ کا بیٹا آگ میں جل جائے گا، آپ کی بیٹی آگ میں جل جائے گی، آپ کی گھر کی عورتیں جو ہے آگ میں جلنے والی ہے۔ اب اس کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے کے آتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، ذرا ایمانداری سے بتانا، یہ دنیا کی آگ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے بچانے کے لیے آپ اپنے بیٹے کے گردن پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار ہیں، گھسیٹتے ہوئے اس کو باہر لاتے ہیں۔ یہی فکر اس وقت کی کیجئے نا کہ جہنم کی آگ سے اس کو ہم کیسے بچائیں گے؟ یہ تو دنیا کی آگ ہے، تھوڑا بہت جلے گا، دوائی کریں گے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو پورا وجود جو ہے جہنم میں گرنے والا ہے، پورا وجود جو ہے دوزخ میں گرنے والا ہے۔ وہاں تو آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے، وہاں کیسے یہ بچے گا؟ اس کا کیا حال ہوگا؟ یہی فکر اس آگ کے بارے میں کیوں نہیں کرتے؟ یہ دنیا کی آگ کی کوئی حیثیت ہے؟ لگا دیجئے یہاں، جلاون ختم، آگ ختم، اس کی ساری وجود ختم۔ ٹھنڈی کے موسم میں آگ تاپنے کے لیے، گرمی محسوس کرنے کے لیے آگ جلاتے ہیں نا، اس میں جلاون کتنی ہوتی ہے؟ تھوڑی بہت۔ اس میں آگ لگائے 10 منٹ میں جل کے ختم، 5 منٹ اور اس کے سلگان جو رہے وہ رہا، پھر اس کی ساری وجود ہی ختم۔
اس آگ سے بچانے کے لیے آپ اتنا بڑا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں، تو وہ آگ جس کی وجود کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، پھر اس آگ میں آپ کے گھر کے لوگ اگر چلے گئے تب کیا ہوگا؟ آپ کی طاقت ہے وہاں بچانے کا، آپ بچا سکتے ہیں، وہاں تو میدان محشر قائم ہوگا، ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالی جائے گی، منہ میں پٹی باندھ دے گا کہ خبردار کچھ مت بولنا، اور آپ ہی کے سامنے سے اگر آپ کے گھر کے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، فرشتے آپ ہی کے سامنے سے لے کے جائیں گے جہنم کے طرف اور لے جا کے پھینکیں گے۔ آپ کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہوگی کہ کہہ سکے کہ اللہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میرے بھائی ہے، میری بیوی ہے، خاندان کے لوگ ہیں، اسے چھوڑ دے مولا، ہم نے تو نماز پڑھا ہے۔ اتنی بھی طاقت اور جرت نہیں ہوگی وہاں۔ تو قرآن نے تو پہلے ہی کہہ دیا، اعلان تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ خود بھی اس آگ سے بچو، کیونکہ تم کو ہی جلانے کے لیے اس آگ کو بنایا گیا ہے۔ تم کو کا مطلب کون ہے؟ جس کا اعمال خراب ہے، جس کا اعمال خراب ہے، ایسے ہی لوگوں کو جلانے کے لیے اس آگ کو بنایا گیا۔ اس آگ کو سلگانے کے لیے کوئی پتھر نہیں ڈالا جائے گا، یہ کوئی لکڑی نہیں ڈالی جائے گی، کبھی انسانوں کو ڈالا جائے گا، کبھی جو ہے پتھروں کو ڈالا جائے گا، یہی دو چیز ہوگی، کبھی جنات کو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آج سے سچے دل سے اپنے اندر ایمانداری کے ساتھ آج رات بھر اس بات پر غور کیجئے گا کہ آپ کی بیٹی اگر 15 سال کی ہو گئی ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، وہ کس راستے پہ کھڑی ہے اور آخر میں اس کا کیا ہونے والا ہے، اس پر غور کیجئے۔ اور ان بچیوں کو جو نادان ہے، ناعقل ہے، ابھی اس کے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، خدا را ان کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، بحیثیت باپ اس باپ کی یہ ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو سیدھے راستے میں لے کے آئے۔ نہیں لائیے گا، میرا کیا جائے گا، آپ کا بیٹا جائے گا، آپ کی بیٹی جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کچھ نمازیوں کو بھی کہ نماز پڑھنے آتے ہیں، بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، ٹائم ہوا کہ نہیں، ٹائم ہوا کہ نہیں، وقت ہوا کہ نہیں۔ 1-2 منٹ اگر لیٹ ہو جائے تو لگتا ہے کہ کسی کو وہ قتل کر دے گا۔ یہ حال ہے نمازیوں کا، اور اس کے چہرے پر نظر ڈال کے دیکھے تو 25 سال کا بیٹا بے نمازی گھر میں پڑا ہوا ہے، کوئی فکر نہیں ہے اس کو، یعنی دادا گیری صرف مسجد میں ہے۔ اللہ کا ایک فرمان سنا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو لوگ مسجد میں داخل ہوا اور مسجد کے ادب و احترام کو بھول بیٹھا، تو کل ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں جب ڈالے گا تو جنت کے راستے سے، یعنی جنتی والی گلی سے، یعنی یوں سمجھئے جنت کے بالکل قریب سے اس کو گزارے گا اور دکھائے گا، دیکھ جنت میں یہ دسترخوان لگی ہوئی ہے، اتنے لوگ کھا رہے ہیں، اس دسترخوان پر اتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ قسم کی نعمتیں ہیں، اتنی چیزیں ہیں۔ وہ بندہ دیکھے گا، بڑی حسرت سے کہے گا، مولا جہنم میں ڈالنا تھا ڈائریکٹ ڈال دیتا، یہ جو مجھے جنت کی نعمت دکھا کے لے کے جا رہا ہے تو یہ تو سب سے بڑا میرے لیے عذاب ہے۔ اللہ فرمائے گا کیوں؟ تو کہے گا وہ بندہ کہ مولا جہنم میں ڈالنا تھا ڈائریکٹ لے جا کے ڈال دیتے، یہ جنت کی نعمتیں کیوں دکھایا گیا، دسترخوان کیوں دکھایا گیا، کھانے پینے کی چیزیں کیوں دکھایا گیا، رہنے سہنے کی چیزیں کیوں دکھایا گیا، عیش و آرام کی چیزیں کیوں دکھایا گیا؟ اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے، جب تو مسجد میں جاتا تھا، میرے گھر میں جاتا تھا، اکر کر کے جاتا تھا، مسجد کے ادب و احترام کو بھول بیٹھا تھا، مسجد کے ادب کو سب بھول گیا تھا، اور مسجد کی خدمت تو نہیں کرتا تھا، میرے گھر میں جاتا تھا، اکر کے لوگوں سے بات کرتا تھا، اس وجہ سے آج میں تجھے یہ عذاب میں مبتلا کر دیا ہوں۔ کیا سمجھے؟ مسجد میں آئیے
تو ساری آن اور شان کو وہاں پہ رکھ دیجئے جہاں پہ نمازی جوتا اور چپل اتار کے آتا ہے، وہیں پہ اپنی شان و شوکت کو اتار کے رکھ دیجئے، پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیجئے، دل صاف ہوگا، وہ سجدہ قبول ہو جائے گا۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے؟ نماز پڑھنے آیا، دل میں تکبر ہے، نماز پڑھنے آیا، زبان پر اس کی برائی ہے، نماز پڑھنے آیا، نیت میں فتور ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ نماز، قرآن کہتا ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے نمازی کو روکتی ہے۔ تو کس نمازی کی نماز ہے یہ؟ جو نمازی نماز پڑھنے سے پہلے اپنا دل صاف کر لیا ہے، اپنی زبان کو صاف کر لیا ہے، اپنی نیت کو صاف کر لیا ہے۔ یوں سمجھو مسلمانوں، جب مسجد میں آؤ تو جہاں لوگ جوتا چپل اتار کے رکھ کے مسجد میں اندر آتے ہیں، وہیں اپنی ساری خواہش کو، ساری عیبوں کو، ساری خواہش کو، ساری تکبر کو، سارے گھمنڈ کو وہیں پہ اتار کر کے مسجد میں آؤ، پھر دیکھو وہ نماز کیسے رنگ لاتی ہے۔ وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کر لے گی۔ تو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ یہی ہے۔ اور اگر دل میں تکبر ہوگا، ذہن میں فتوری ہوگی، زبان پر شکوہ شکایت ہوگی، تو پھر لاکھ برس تک نماز پڑھتے رہیے، وہ تو فرائض کا بوجھ آپ کے سر سے اتار سکتی ہے، لیکن آپ کی نماز آپ کو کسی منزل پر فائز نہیں کر سکتی ہے۔ تو نماز پڑھیے، نماز پڑھنے سے پہلے دل صاف ہونا چاہیے۔ فلاں آدمی یہ غلط کام کیا، اس کو دل سے معاف کر دیجئے۔ آپ کے حق میں اس نے برائی کیا، اس کو بھی دل سے معاف کیجئے، یعنی دل صاف کیجئے۔ جب دل صاف ہوگا، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اب جب یہ نیت صاف ستھرا ہوگی تو یقیناً ہر سجدہ ہمارا قبول ہوتے جائے گا۔ تو میں کیا بتا رہا تھا کہ جیسے آپ دنیا کی آگ سے بچوں کو بچانے کے لیے ہر حال میں اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں، ایسے ہی جہنم کی آگ سے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کیجئے، ورنہ مرنے کے بعد کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ بس آخری بات سماعت کیجئے۔ ایک اللہ والے تھے، ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، ان کا کام تھا دین کا دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کی بارگاہ تک بلانا۔ اور ایک بات سن لیجئے، دین کا دعوت دینا، دین کی بات لوگوں کو سکھانا سمجھانا، یہ ایک ایک بولی پر ایک ایک سال کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ آپ کوئی نماز پڑھنے آیا، اگر دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہاتھ ایسے باندھ لیا، اب اس کو سکھائیے ایسے باندھیے، ایسے سے ایسے آنے تک جتنی باتیں آپ نے کیا، ہر ایک بات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک ایک سال کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ کیا سمجھے؟ دین کی بات لوگوں کو پہنچائیے جتنی کہ آپ جانتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں بتا رہا تھا، ایک اللہ والے تھے، ان کی عادت تھی کہ کسی طرح سے اللہ کے بندوں کو ہم دین پر لے کے آئے، صراط مستقیم پر لے کے آئے، نماز پڑھنے والا بن جائے، عبادت گزار ہو جائے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ کبھی اس محلے میں، کبھی اس محلے میں، کبھی اس محلے میں، کبھی شہر میں، کبھی دیہات میں، کبھی گاؤں میں جاتے تھے اور دین کی تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے، اے لوگوں نماز پڑھو، نماز پڑھو، نہیں تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہوگا تو تمہیں جہنم میں جانا ہوگا، نماز پڑھو گے اللہ راضی ہوگا تو تمہیں جنت ملے گی، نماز پڑھو اللہ خوش ہوگا تمہیں یہ ملے گی۔ تو میرے دوستوں، وہ جب دعوت دیتے تھے اس وقت کے لوگوں نے اس پر کوئی پتھر برسانا شروع کیا، کوئی مارنا شروع کیا، کوئی اسے پاگل کہہ دیا، کوئی مجنون کہہ دیا، لیکن خیر اس اللہ والے کی مزاج پر کوئی فرق نہیں آیا، اس لیے کہ آپ بھی اگر دین کا کام لے کر کے آگے بڑھیں گے، ہزاروں مخالف آپ کا تیار ہو جائے گا۔
ایک بار کبھی بھی کسی بھی بھیڑ میں سچ بول کے دیکھیے نا، آپ کے گھر میں ہی آپ کا دشمن ملے گا. لیکن دشمن چاہے کوئی بھی ہو، سچائی سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اللہ اور اس کے رسول اگر آپ کی ایک بات سے اگر خوش ہو جائے تو زندگی کا سارا معاملہ پار ہو جائے گا. تو آپ کو ہر جگہ یہ دیکھنا ہے کہ میرا رسول ہم سے کیسے خوش ہوتے ہیں، میرا خدا ہم سے کیسے راضی ہوگا، ہم کو یہ دیکھنا ہے. تو اللہ والے کو کیا کرنے لگا لوگ اس وقت کے لوگ، کوئی مارا، کوئی کیا کیا، کوئی گالی دیا، کہا اس کا کام ہے یہی خالی کرتے رہتا ہے. ایک دن وہ اللہ والے جا کے قبرستان میں جا کے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، کیا حال ہے بھائیو؟ آج میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارا صلح جو ہے اللہ سے کرا دیتے ہیں، اللہ سے تمہیں معافی کا پروانہ دلا دیتے ہیں، اللہ سے بخشش کا پروانہ تمہیں عطا کروا دیتے ہیں. تمام مردے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے بندے، ہم کب سے قبر کے اندر تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں اسی بات پر کہ میرا رب ہم سے کب راضی ہوگا، اللہ ہماری خطا کب معاف فرمائے گا، اللہ ہماری بخشش کا پروانہ ہمیں کب عطا کرے گا. لیکن میرے دوستو، اتنا کہنے کے بعد وہ اللہ والے رونے لگے. اتنا سننے کے بعد وہ اللہ والے رونے لگے. تو ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی چاہنے والا ہوتا ہے. اچھا آدمی ہے تو اچھا چاہنے والا ہے، گنڈا ہے تو گنڈا کا چاہنے والا گنڈا ہی ہوگا، چور ہے تو چور ہی ہوگا، بھانگ پینے والا ہے تو اس کی دوستی بھانگ پینے والے سے ہے. یعنی جو جس انداز میں زندگی گزارتا ہے اس کا چاہنے والا بھی ویسے ہی ہوتا ہے. تو وہ اللہ والے تھے، ان کا چاہنے والا کچھ نوجوان نیک لوگ ہو گئے تھے. ادھر سے ان لوگوں کا گزر ہوا، نیک لوگوں نے دیکھا، نیک نوجوانوں نے دیکھا یا اللہ والے آج تو حد کو پار کر گئے ہیں. یہ جب کسی بھیڑ میں جاتے ہیں، کسی بستی میں جاتے ہیں، کسی شہر میں جاتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، کوئی اس کو گالی دیتا ہے، کوئی اس کو مارتا ہے، کوئی اس کو بھگا دیتا ہے، لیکن پھر بھی یہ دین کا کام نہیں چھوڑتے ہیں، تبلیغ کا کام نہیں چھوڑتے ہیں. آج تو ساری حدیں پار ہو گئی. قبرستان کے گیٹ پر انہوں نے رونا دھونا شروع کیا ہے. لگتا ہے کہ آج بھی کوئی اس کو مارا پیٹا ہوگا. ان نوجوانوں نے اپنے آپس میں ایک مشورہ کر لیا، ایک میٹنگ کر لی کہ چلو اس بابا سے پوچھتے ہیں اور آج اس کا انصاف کیا جائے گا. جو اس کو مارا ہے اس کو دنیا ہی سے مٹا کے دم لیں گے. لیکن جو ہی وہ نوجوان اس کے قریب جاتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں بابا آج آپ کو قبرستان کے گیٹ پر کس نے رلا دیا ہے، کس نے مارا ہے، آپ اس کا نام بتائیے، ہم اس کو دنیا سے آج مٹا کے دم لیں گے. وہ بابا کہنے لگے او نوجوانوں سنو سنو، آج ہمیں کسی نے مارا نہیں ہے، آج ہمیں کسی نے پیٹا نہیں ہے، آج ہمیں کسی نے گالی نہیں دیا ہے. وہ نوجوان کہنے لگے اے بابا آپ کا تو عجب معاملہ ہے، کوئی مارتا ہے آپ ہنستے ہیں، کوئی گالی دیتا ہے آپ ہنستے ہیں، کوئی پیٹتا ہے آپ مسکرا کے اسے دعا دیتے ہیں، اور آج قبرستان میں کہتے ہیں کوئی مارا نہیں ہے، کوئی پیٹا نہیں ہے، کوئی گالی نہیں دیا ہے، پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ اس اللہ والے نے کہا کیا بتاؤں نوجوانوں، جب تک یہ لوگ زندہ تھا، جب تک یہ لوگ حیات سے تھے، ان لوگوں سے میں کہتا رہا کہ توبہ کر لے اپنے گناہوں سے، اپنی خطاؤں سے توبہ کر لے، اللہ سے صلح کر لے. آج اللہ تعالیٰ تمہاری خطا کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ آج تمہارے صلح، تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے. یہی لوگ تھا جو میرے
میرا مذاق اڑایا کرتا تھا، میری بات نہیں مانتا تھا، لیکن آج میرا دل چاہا کہ چلو یہ لوگ تو میری بات نہیں مانتے ہیں، لیکن قبرستان والوں کا صلح اللہ سے کرا دیتے ہیں۔ جو ہی میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، آواز آتی ہے، او میرے دوست سنو سنو، آج توبہ کا دروازہ جو ہے ان لوگوں کے لیے بند ہو چکا ہے، آج اس کی خطا معاف نہیں ہوگی، آج تو حساب و کتاب اس سے ہوگا، سوال و جواب اس سے ہوگا۔ تو میرے دوستو جیتے جی ہی توبہ کر لیجئے، اپنی خطا سے معافی مانگ لیجئے، اللہ سے صلح کر لیجئے۔ اگر موت آ گئی، روح نکل گئی، توبہ کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ پھر چلاتے رہیے، توبہ توبہ کرتے رہیے، نہ توبہ ہوگی نہ قبول ہوگی۔ اس لیے کہ توبہ کا دروازہ ایک انسان کے لیے تب تک کھلا ہے جب تک اس کی سانس چل رہی ہے، جسم میں روح موجود ہے۔ آنکھ بند ہوئی، روح نکل گئی، سانس بند، توبہ کا دروازہ بند، اب صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب تو جو کیا ہے اس کا حساب وہاں جا کے دینا ہوگا۔ آج اگر سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، تو یقیناً میرا رب جو ہے وہ بہت بڑا رحمان ہے، بہت بڑا غفار ہے، بہت بڑا ستار ہے، وہ کرم فرمانے والا ہے۔ اس کی رحمت جوش میں آئے گی اور آپ کی خطا بھی معاف ہوگی، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ بھی قبول فرما لے گا۔ تو ہم سب کو کرنا کیا ہے؟ جیتے جی اپنے اوپر دھیان رکھیں، اپنے گھر والوں پر دھیان رکھیں کہ کس راستے پہ چل پڑے ہیں، اور اگر یہی دھیان رکھیے گا تو یقیناً آپ یہاں بھی کامیاب ہیں، وہاں بھی کامیاب ہیں۔